بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام پر امام حسن عسکری علیہ السلام کا احسان۔ جب معتمد عباسی خلیفہ بنا تو دشمنان آل رسول نے معتمد سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی بڑی شکایتیں کیں اور بغاوت کے الزامات لگائے، تو معتمد نے اپنے سپاہیوں کو امام کو قید کرنے کا حکم دیا۔ امام کو قید خانے میں کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ ملک میں قحط پڑ گیا، مخلوق خدا پریشان ہو گئی، دعاؤں پہ دعائیں ہو رہی ہیں، دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، لوگ بہت روئے دھوئے مگر آسمان کا ایک آنسو زمین پر نہ گرا۔ معتمد نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کھلے میدان میں جا کر نماز استسقاء بجا لائیں۔ تمام مسلمان جمع ہوئے، یہاں تک کہ درباری اور غیر درباری سب علماء ایک ساتھ تھے۔ نماز استسقاء پڑھی گئی مگر بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ ٹپکا۔ دوسرے روز پھر گئے مگر بارش نہ ہوئی۔ تیسرے روز عیسائیوں کی جماعت میدان میں پہنچی تو ایک پادری نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں اس مشکل کو حل کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجمع عام میں آیا۔ جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اچانک سیاہ بادلوں نے برسنا شروع کر دیا اور ایسے برسے کہ جل تھل ایک ہو گئے۔ دوسرے روز پھر عیسائیوں کی جماعت گئی اور پادری نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے تو موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے یہ صورتحال دیکھ کر شور شرابہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے اعتقاد ہی بگڑ گئے اور وہ چمی گوئیاں کرنے لگے کہ ایک عیسائی کی دعا میں ایسا اثر ہے جو کسی مسلمان کی دعا میں نہیں۔ جب ان باتوں کی خبر معتمد کو دی گئی تو وہ ڈرا کہ کہیں لوگ عیسائی مذہبی اختیار نہ کر لیں اور اسلام سے منحرف ہو جائیں، لہٰذا اس نے علماء و فقہا کو جمع کیا، سب سے مسئلے کا حل دریافت کیا مگر ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا، کسی کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہ تھا۔ اور دوسری طرف عیسائی پادری ڈنکے کی چوٹ پر دعویٰ کر رہا تھا۔ عیسائی پھولے نہیں سما رہے تھے جبکہ حکومت کے ہوش و حواس اڑے ہوئے تھے۔ حکومت کو سارا خطرہ اس بات کا تھا کہ اگر اسلام ہی نہ رہا تو پھر ہم جو اسلام کے نام پر حکومت کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ انہیں تخت و تاج کی فکر زیادہ تھی۔ چنانچہ ان دگرگوں حالات میں اگر لوگ بدظن ہو گئے تو حکومت کس پر کریں گے، اس لیے انہیں اسلام سے زیادہ اپنی کرسی کا خیال تھا۔ بالآخر مجبور ہو کر کشتی دین کے ناخدا امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید خانے سے بلوایا اور کہا، اے فرزند رسول، آپ کے جد کی امت گمراہ ہوا چاہتی ہے، آپ کو اپنے جد کی قسم امت مسلمہ کو گمراہی سے بچا لیجئے کیونکہ دین اسلام خطرے میں ہے۔ معتمد کے جواب میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نصرانی پادری دعا کرنے لگے تو مجھے بھی ساتھ لے چلنا۔ جب آپ اس جگہ پہنچے تو نصرانی پادری کو بلا کر فرمایا کہ پھر میدان میں جا اور اپنی کرامت کا اظہار کر۔ پادری میدان میں آیا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو فوراً بادل گھر آیا اور بارش ہونے لگی۔ آپ علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا، اس کی انگلیوں کے درمیان جو چیز چھپی ہوئی ہے اسے نکال لو۔ اس نے بڑھ کر وہ چیز نکال لی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے پادری سے فرمایا، اب دعا کر۔ پادری نے دعا کی مگر گھرا ہوا بادل الٹا واپس چلا گیا۔ اب سارا مجمع حیران و پریشان کہ یہ کیا ہوا، وہ اثر کہاں گیا؟ نصرانی دیکھتا رہ گیا۔ بالآخر حاکم وقت معتمد عباسی نے راز پوچھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ پادری کو کہیں سے کسی نبی کی ہڈی مل گئی ہے جس میں یہ اثر ہے کہ جب بھی زیر آسمان آئے تو بارش کا ہونا ضروری ہے، اب وہ ہڈی اس سے لے لی گئی ہے، لہٰذا اس کی ساری کرامت ختم ہو گئی۔ پھر امام نے وہ ہڈی معتمد کے حوالے کر دی اور میدان میں جا کر مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی، دستے دعا بلند کیے۔ ہاتھوں کا اٹھنا تھا کہ بادل کے ٹکڑے آسمان میں نظر آئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ فلاں شہر میں برسے گا۔ ایسے ہی ایک دوسرا ابر اٹھا تو فرمایا، یہ فلاں شہر میں برسے گا۔ پھر ایک بادل اٹھا تو فرمایا، اب تم سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔
کہ اب یہ بادل تمہارے شہر میں برسنے والا ہے۔ لوگ گھروں کو لوٹے تو ایسے طوفانی بارش شروع ہوئی کہ سامرہ کے گلی کوچے تالاب بن گئے۔ لوگ آ کر امام کے قدموں پر گر پڑے، فرزند رسول بادلوں کو حکم دیجئے کہ اب نہ برسیں ورنہ سارا شہر ڈوب جائے گا۔ پھر دوبارہ امام کی دعا کی برکت سے بارش تھم گئی۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔